السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة۔ حضرات محترم، تقریباً 4 جمعات کے بعد حاضری ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یا ابا ہریرہ زر غبہ تزدد حبہ، ہر وقت نہ ملا کرو، کچھ غائب بھی ہو جائے کرو، محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو جی تو کچھ غائب رہا، اس لیے آپ کی محبت میرے دل میں بڑھ گئی ہے، واللہ بڑھ گئی ہے۔ تو میرے دل میں آپ کی محبت بڑھی ہے، اور میرے حوالے سے، آپ کے حوالے سے بھی مجھے حسن ظن ہے۔ اور مطلب مجھے زبردستی جمعے کے لیے کہا گیا، اور تقریباً 2 یا 3 جمعے میں نے پڑھائے بھی ہیں، 1 جمعہ میں نے نہیں پڑھا ہے، لیکن واللہ وہ مجھے مطلب وہ ٹیسٹ ہی نہیں ملا پڑھاتے ہوئے بھی۔ مطلب میں اپنے اوپر جبر کر رہا تھا پڑھاتے ہوئے، اور میں باقاعدہ اپنے آڈینس کا حوالہ دیتا تھا۔ میں نے کہا آپ کیا جانیں ہماری آڈینس کو، وہی جو مسجدوں کا ماحول ہوتا ہے، خطیب صاحب اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں اس کے بعد جناب علی جب وہ آخر و دعوانا ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ایک عجیب ماحول، مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ اگرچہ میری وجہ سے لوگوں نے کہا بھی ہوا تھا جی ان کا بیان ہے آ جائیں، تو اس کی وجہ سے کچھ رونق اچانک تھوڑی دیر بعد لگ جاتی تھی۔ لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف والی بات یہ ہوتی تھی کہ خطیب صاحب آ رہے ہیں اور سامنے خالی ہے۔ اور پھر اس حوالے سے بھی ایک آڈینس کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے، جیسی آڈینس ہوتی اللہ تعالیٰ اسی حوالے سے خطیب کے اندر اگر اللہ نے استعداد رکھی ہے تو شرح صدر ہوتا ہے۔ آڈینس اس لیول کی نہ ہو تو اللہ کی طرف سے بھی شرح صدر نہیں ہوتا۔ تو خیر، اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دینی رشتے میں جوڑ کے رکھے، یہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ اس کے بعد باقی سارے رشتے ہیں، خونی رشتہ بھی اس کے بعد ہے، سیاسی رشتے بھی اس کے بعد ہیں، اور جماعتی رشتے بھی اس کے بعد ہیں۔ سب سے بڑا رشتہ جو اللہ نے انسانوں کے درمیان رکھا ہے وہ دین کے رشتے کا رکھا۔ دینی رشتے سے بڑا رشتہ اللہ نے مخلوق کے درمیان پیدا ہی نہیں کیا۔ اس دینی رشتے میں بھی بنیاد اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو خیر، میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں سورہ بلد کی، لا اقسم بہذا البلد۔ قرآن کریم چند آیات کے اندر سمندر کو سمیٹ لیتا۔ لا کہہ کر اللہ نے مخاطبین کی
پوری طرز زندگی کی نفی کر دی. اللہ تمہاری طرز زندگی غلط ہے. تو تم جس زندگی میں جی رہے ہو، کھانا کمانا پینا، اسی کے لیے دوڑ دھوپ، مر جانا، پھر اس کے بعد مٹی میں مل جانا، اور اس کے بعد نہ اٹھنے کا نظریہ رکھنا کہ اللہ تمہارا یہ طرز عمل، یہ تمہارا رویہ، یہ تمہاری طرز زندگی بالکل غلط ہے. اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم. جس پہ قسم کھائی جا رہی ہے وہ بات آگے آ رہی ہے. اگرچہ میرے ذہن میں ایک اور تفسیر بھی ہے، لیکن چونکہ وہ میں اپنی ذاتی رائے تو میں اس وقت تک بیان نہیں کروں گا جب تک میں اس کی تحقیق سے اس نتیجے پر نہیں پہنچتا. خیر اس کو میں آج بیان نہیں کروں گا، لیکن جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. لا، طرز زندگی تمہاری غلط ہے. اب آگے ایک قسم کھائی جا رہی ہے، 2 3 4 لگاتار قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اور جس پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ بعد میں آ رہی ہے بات. اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم. وانت حل بہذا البلد، شہر مکہ، وہ شہر مکہ جس میں آپ کو ستانا حلال سمجھ لیا گیا ہے. آپ اس شہر میں مقیم ہیں، آپ کو ستانا حلال سمجھ لیا گیا، لیکن ایک وقت آئے گا ان سے لڑنا آپ کے لیے حلال کر لیا جائے گا، لیکن ابھی نہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، والد کی قسم، والد سے پیدا ہونے والی اولاد کی قسم. ہر والد، ہر اولاد. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ. اب یہ ساری قسمیں کس پہ اٹھائی جا رہی ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. مشقت جھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے. اس نے مشقت اٹھانی ہے، اس نے زحمت اٹھانی ہے، اس نے قربانی دینی ہے، اس نے تکلیفیں جھیلنی ہیں. اب یہ اس کی مرضی، وہ اللہ کے لیے تکلیفیں جھیلتا ہے، اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے معاشرے کے لیے تکلیفیں جھیلتا ہے. یہ آپشن بندے کو دے دی گئی ہے، لیکن بہرحال اس نے تکلیفیں جھیلنی ہیں، کم یا زیادہ. اس کو بے خوابی آنی ہے، رات کو نیند نہیں آنی، اللہ کے خوف سے نہیں آنی الگ بات، بندوں کے خوف سے نہیں آنی الگ بات، اقتدار کے لالچ میں نہیں آنی الگ بات، پارلیمنٹ کے کھوتوں کو خریدنے کے لیے نہیں آنی الگ بات. یہ اس کی مرضی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے تو انسان کو مشقت جھیلنے کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں اختیار اللہ کے تمہیں نے بندوں کو دیا ہے، وہ مشقت کس راہ میں اٹھاتا ہے. یہ ساری قسمیں اس پہ کھائی گئی ہیں، اور میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ عمومی طور پر قرآن کا اصول یہ ہے کہ اللہ جس چیز پہ قسم کھاتے ہیں اسے گواہ بنا کے پیش کرتے ہیں. یہ شہر مکہ گواہ ہے، مجھے اس شہر مکہ کی قسم. یہ شہر مکہ گواہ ہے کہ انسان مشقت جیتنے کے لیے پیدا کیا گیا. تو بھئی یہ شہر مکہ کیسے گواہ ہوا کہ انسان مشقت جھیلنے کے لیے پیدا کیا؟ آدم اترے، خانہ کعبہ بنا، انسان نے مشقت اٹھائی، آدم نے مشقت اٹھائی. کس کے لیے اٹھائی؟ اللہ کے دین کے لیے اٹھائی. انبیاء کا نزول ہوتا گیا، خانہ کعبہ کی طرف انبیاء رخ کرتے چلے گئے، مشقتیں جھیلیں. کس کے لیے جھیلیں؟ اللہ کے دین کے لیے جھیلیں. یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے نام و نشان مٹ گیا، بنیادیں پتہ تھیں اللہ کو. اللہ کے علم کے زور پر ابراہیم علیہ السلام نے اسی نشان پہ جا کے خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی تعمیر کی، اور گھر سے بے گھر ہوئے، در بدر ہوئے، دیس سے پردیس میں آئے. اللہ نے اس پردیس کو دین کی بدولت دیس میں تبدیل کر دیا. ابراہیم علیہ السلام بے آب و گیاہ میں اپنے بچے کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اس وادی غیر ذی زر میں انہوں نے زندگی گزاری. خانہ کعبہ تعمیر کیا، تکلیفیں جھیلیں، مصیبتیں جھیلیں، وطن سے بے وطن ہوئے، عراق سے فلسطین سے ہوتے 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 مکہ پہنچے، اور بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے. باپ بیٹے نے خانہ کعبہ کی تعمیر کس کے لیے کی؟ اور چھوڑ کے کس کو آئے تھے؟ فلسطین کو، عراق کو، ہیں سرسبز و شاداب سرزمین کو چھوڑ کے بے آب ہو گیا پہاڑی زمین پہ آگے. کس کے لیے ہے؟ دین کے لیے ہے. یہی تو گواہی ہے کہ مجھے اس شہر مکہ کی قسم، انسان
مشقت جھیلنے کے لیے پیدا کیا گیا. اس کی مرضی مشقت ابراہیم کی طرح اٹھاتا ہے, اس کی مرضی فرعون کی طرح اٹھاتا ہے, اس کی مرضی قارون کی طرح دولت جمع کرنے کے لیے اٹھاتا ہے, اس کی مرضی. اللہ نے یہ بندے کے اختیار پہ چھوڑ دیا. یہ ہے قسم. لا اقسم بهذا البلد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے اللہ. کس انداز سے اللہ مختصر سی آیات میں پورے سمندر کو سمیٹ لیتے ہیں کہ یہ شہر مکہ گواہ ہے, انسان مشقت جھیلنے کے لیے پیدا کیا گیا. پھر اسی شہر مکہ میں محمد الرسول اللہ کو بسایا گیا. ٹھیک ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, آپ بھی اس شہر مکہ میں مقیم ہیں. آپ کے مقیم ہونے سے تو یہ حقیقت زیادہ اظہر من الشمس ہو گئی, انسان مشقت جھیلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کیونکہ آپ تو یہیں کے باسی تھے, یہیں کے آپ رہائشی تھے, لیکن آپ کو در بدر کیا گیا, دیس سے پردیس میں بھیجا گیا. آپ نے اللہ کے دین کے لیے مکے کو چھوڑا. مکی تھے پھر مدنی بن گئے. اللہ نے دین کی بنیاد پر اللہ اپنے نبی کو مدنی بھی بنا دیا. مدینہ بھی آپ کا اصل دیس ٹھہرا. دین کا رشتہ کمزور ہوتا ہے نا تو پھر پنجابی, پٹھان, بلوچ, کشمیری اور یہ سندھی, یہ پھر تعصبات اٹھتے ہیں. پھر ساری چیزیں اٹھتی ہیں. وگرنہ اللہ کا دین دیکھو, اللہ کے نبی نسلاً اصلاً مکی تھے. اور شاید آپ کو پتا ہوگا قبائلی روایات کے اندر اپنے وطن کو چھوڑنے والا کمزور سمجھا جاتا ہے, اپنے قبیلے کو چھوڑنے والا کمزور سمجھا جاتا ہے, اور واقعی بندہ کمزور ہو جاتا ہے. مکے کے اندر جو اپنے وطن چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے, مکے والوں کے سامنے ان کی کوئی اوقات نہیں تھی. جس طرح حاطب بن حضرت حاطب, جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خبر دے دی تھی کہ محمد رسول اللہ لشکر لے کے حملہ آور ہو رہے ہیں تم پہ, اور ان کی نیت چونکہ درست تھی, غلطی ان سے ہوئی تھی, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو انہوں نے ایک ریزن یہ بھی پیش کی تھی, یا رسول اللہ میرا تو وہاں کوئی بھی نہیں ہے, حملہ ہوگا تو میرے بچوں کو کون بچائے گا. اور یہ جو یہاں مہاجرین ہیں, ان کے تو گھروں کو سنبھالنے والے ان کے خاندان موجود ہیں, ان کا قبیلہ موجود ہے. اور واقعی بندہ جب اپنے کام قبیلے کے اندر جاتا ہے تو ایک طاقت اسے محسوس ہوتی ہے, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. لیکن اس بنیاد پہ تعصب کی دیوار کھڑا کرنا, یہ اللہ کی بارگاہ میں برداشت نہیں ہے. تو خیر, وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اس شہر مکہ کی قسم, یہ شہر مکہ گواہ ہے. وہ شہر مکہ جس میں آپ مقیم ہیں, آپ کو ستانا حلال سمجھ لیا گیا ہے, یہ شہر مکہ بھی گواہ ہے. انسان مشقت جھیلنے کے لیے پیدا کیا گیا. اس کی مرضی مشقت کس کے لیے جھیلتا ہے. اس لیے طرز زندگی میں تبدیلی کی ضرورت ہے. لا سے پہلے کہہ دیا گیا تمہارا طرز زندگی غلط ہے, آگے کہہ دیا گیا انسان کو مشقت جھیلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ طرز زندگی ٹھیک کر لو, مشقت تو پھر بھی آنی ہے, اللہ کے لیے آئے گی, اس مشقت میں سکون ملے گا. بظاہر مشقت ہوگی, خس و خاشاک کی جھونپڑے میں رہیں گے, لیکن جو چین, جو اطمینان, جو راحت, جو سکون اللہ تعالیٰ اس خس و خاشاک کے جھونپڑے میں مجھے اور آپ کو عطا کریں گے, وہ بادشاہوں کو محلات میں نصیب نہیں ہو سکتا. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. والد کی قسم, والد سے پیدا ہونے والی اولاد کی قسم, انسان مشقت جھیلنے کے لیے پیدا کیا گیا. اب کیا مطلب اس کا؟ والد کتنی مشقت جھیلتا. عمر کی ایک سطح پہ پہنچتا ہے تو کوئی اپنی بیٹی دے کے اسے بیٹا بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے. مشقت کی ایک سطح یہ ہے, ٹھیک ہے. اور جب اس کا نکاح ہوتا ہے, اس کی شادی ہوتی ہے, اسے پھر خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو, دنیا میں میرا نام رہے. مسلمان کی خواہش تو دین کے حوالے سے ہوگی.
پھر نطفہ قرار پکڑتا ہے. وہ نطفہ کتنے خطرے میں ہوتا ہے؟ کروڑوں تولیدی جراثیم ہوتے ہیں. اللہ کے اذن پہ ایک جا کے ٹھا کر کے لگتا ہے جہاں اس کو لگنا ہوتا. جس مادے کو جس مادے سے ملنا ہوتا ہے کروڑوں میں سے ایک ذرہ ہوتا ہے. خوردبین کی طاقت سے کہیں شاید وہ نظر آئے یا نہ آئے, وہ جا کے ٹکراتا ہے, باقی سارے ضائع ہو جاتے ہیں. وہ سقط بھی کتنے خطرے میں تھا کہ وہ ناپاک نطفہ ہی رہتا, گٹر کی نالی کی نظر ہو جاتا, کچھ بھی نہ ہوتا. اللہ نے اس کو اس خطرے سے نکالا, باقی سب کو ضائع کر دیا, پیدا ہونے والے کو بچا لیا. جو تقدیر میں تھا, اللہ کے علم میں تھا کہ میں نے اسی سے پیدا کرنا, اس نطفے پہ میں نے شکل دینی انسان کی. اس لیے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, غالباً انہی کا فرمان ہے, کہ جس نطفے پہ اللہ نے انسان کی تخلیق کا فیصلہ کر دیا ہے وہ پتھر پر بھی پڑے گا تو وہاں سے انسان جنم لے گا. مفہوم میں کمی بیشی اللہ معاف فرمائے, لیکن بات حقیقت سے سمجھ بات کی. اللہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس ناپاک قطرے, دو ناپاک قطروں کے ملاپ سے میں نے پیدا کرنا ہے, آپ اسے روک نہیں سکتے. سمجھ بات کی. تو وہاں کتنا خطرہ ہے. پھر وہ اس جائے قرار کے اندر نطفہ پروان چڑھتا ہے. وہ تو رحم کی نالی میں بالکل اس طرح لگا ہوتا ہے جیسے آپ سمجھیں, شاید میں مفہوم اس کی مثال صحیح دے رہا ہوں یا ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے, جیسے وائٹ بورڈ پر آپ ایک کالے مارکر کے ساتھ ایسے ایسے لائنیں کھینچ دیں, وہ نالی کے اوپر اس کی ایسی شکل ہوتی ہے, وہاں سے وہ آگے بڑھتا ہے. غالباً ایسی شکل ہوتی ہے, کمی بیشی اللہ معاف فرمائے. وہاں سے وہ آگے بڑھتا, جمع ہوا خون, پھر آگے لوتھڑے, ہڈیاں, سب کچھ. 4 مہینوں کے بعد پھر اس میں انسان کی روح پڑتی ہے. یہی ڈارون کو نظر نہیں آیا, اس نے انسان کو جانور بنا دیا. انسان جانور نہیں ہے. 4 ماہ بعد اللہ اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دیتے ہیں, پھر وہ اشرف المخلوقات بنتا ہے. سمجھے, غریب ڈارون کی نظر یہاں گئی نہیں, اس نے بندے کو بھی ایک جانوروں کی طرح ایک جانور سمجھ لیا. وہ پھر ایک الگ بحث ہے, جب جانور بندہ سمجھ لیتا ہے پھر کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی, کوئی ماں بہن بیوی اور بیٹی کی تمیز نہیں ہوتی. آج اس ترقی یافتہ معاشرے میں, سو کال ترقی یافتہ معاشرے میں, ماں بیوی بیٹی میں تمیز ختم ہو چکی ہے. بیٹے کی اولاد اپنی ماں سے جنم لیتی ہے, بیٹے کی ماں سے بیٹی کی اولاد جنم لے رہی ہے. تو خیر, ووالد وما ولد, پھر وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کتنا بے بس ہوتا ہے. زچگی کے دوران زندگی موت کے خطرے سے زچہ بچہ دونوں دوچار ہوتے ہیں. اللہ یا دونوں کو بچا لیتا ہے یا دونوں کو پار کر دیتا ہے یا ایک کو بچ جاتا ہے. ایسا ہی ہے, خطرہ ہی خطرہ, مشقت ہی مشقت, بے بس. کوئی دودھ نہ دے تو پیاس بھوک سے مر جائے. سمجھ آئی. ناجائز تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کا آپ حشر دیکھ لیں, پھر کیا ہوتا, وہ بے بسی, پھر وہ انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوتا ہے. بچپن, لڑکپن, جوانی, بڑھاپا, ہر آن خطرے میں کہ اچانک کوئی حادثہ اسے اپاہج بنا دے. اس کی کوئی پوری زندگی خطرے سے خالی نہیں ہے, مشقت سے خالی نہیں ہے. اور جس طرح یہ بیٹے کی ہے, باپ بھی تو اسی طرح ہی آیا ہے, اس بیٹے کے باپ پہ ہی قیاس کر لو, پھر اسی طرح ہے. پھر وہ بڑا بنتا ہے, با اختیار بنتا ہے, دنیا کا وہ بادشاہ بنتا ہے, صدر مملکت اور وزیر اعظم بنتا ہے. اس کو ڈکٹیٹر سے خطرہ ہوتا ہے, ڈکٹیٹر اقتدار پہ قبضہ کر لیتا ہے. اس کو جو اپنے ساتھی ہوتے ہیں ان سے خطرہ ہوتا ہے. اگر وہ بہت بڑا سکندر اعظم ہے اس کو اپنے سپہ سالاروں سے خطرہ ہوتا ہے. بہت بڑا قارون ہے اس کو اپنی دولت مندی کا خطرہ ہر وقت لگا رہتا ہے. بہت سے مالداروں کو دیکھ لیں, وہ سیدھے سادے لباس میں ہوتے ہیں, ایسے لباس میں ہوتے ہیں جیسے یہ پتہ نہیں 10,000 کے مزدور ہوں, ان کے ملازمین لاکھوں کی تنخواہیں ان سے وصول کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایسا کیوں کرتے ہیں, وہ ایسا ڈرامہ کیوں رچاتے ہیں؟ وہ ڈرتے ہیں بھائی کوئی ان پر حملہ آور نہ ہو جائے. حالانکہ اتنا بھی ڈرنا نہیں چاہیے کہ آپ اپنی دولت سے فائدہ نہ اٹھا سکے. بندے کو اتنا چڑی دل نہیں ہونا چاہیے, لیکن بہت بڑی تعداد ایسا بھی کرتی ہے. کیوں نہیں کرتی؟ ہر وقت خطرہ, مشقت. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت جھیلنے کے لیے پیدا کی ہے. خطرہ ہی خطرہ, خطرہ ہی خطرہ. لا الہ الا اللہ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. یہ مشقتوں میں, ذلتوں میں, تکلیفوں میں, ندامتوں میں, مصیبتوں میں گرا ہوا انسان
اس کے دماغ میں یہ ہوا کہاں سے بھر گئی کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکتا. اس کے دماغ میں یہ ہوا کہاں سے بھر گئی؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اس پر کوئی قابو نہیں پا سکتا. آخرت تو ابھی ادھار ہے، اس نے آنی ہے. دنیا کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کی تدبیروں کے اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں انسان کی تمام تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. ایسا ہی ہے. زلزلے کا ایک ہی جھٹکا کافی ہے انسان کو اوقات میں لانے کے لیے، لیکن انسان پھر بھی اوقات میں نہیں آتا. زلزلے کا ایک جھٹکا، ہوا کا ایک طوفان، دریاؤں اور سمندروں کی ایک طغیانی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں انسان کتنا بلبوتا رکھتا ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. عروج کے آسمان پہ پہنچی ہوئی قومیں جب اوپر سے نیچے گرتی ہیں تو انہی قوموں کے سامنے ذلیل و خوار ہوتی ہیں جو قومیں ان کے سامنے آنکھ ملا نہیں سکتی تھیں. قوموں نے من اشد منا قوہ کا نعرہ لگایا، ہم سے کوئی زور آور ہے تو سامنے آئے. اللہ نے انہی کمزور قوتوں کے سامنے زور آور قوت کو پیوند خاک کر کے دکھا دیا. فرعون نے کتنے بڑے نعرے لگا دیے، اللہ نے بے بس موسیٰ کے سامنے فرعون کو بے بس کر کے دکھا دیا. یقین، موسیٰ کا یقین چاہیے کہ سامنے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے. موسیٰ ہم تو مارے گے پکڑے کے، انا یا موسیٰ انا لمدرکون، کا کلا ہرگز نہیں. کیوں؟ ان معی ربی، میرا پروردگار میرے ساتھ، سیہدین، وہ ضرور رہنمائی کرے گا اس مصیبت میں. یہ یقین چاہیے. لیکن مشقت تو ہے نا. مشقت فرعون نے بھی اٹھائی، مشقت موسیٰ نے بھی اٹھائی. دونوں مشقتوں میں فرق ہے، نظریے کا فرق ہے، رویے کا فرق ہے. بات کی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سمجھائی؟ تقدیر کا ایک جھٹکا بڑے سے بڑے صاحب اقتدار کو تخت سلطنت سے اٹھا کے جیل کی کوٹری میں پہنچا دیتا ہے. یہ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، نہ کسی پہ میں تان کر رہا ہوں، نہ یہ موقع ہے. لیکن تقدیر کا صرف ایک پلٹا بندے کو اس کی اوقات دکھا دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان کو مشقت جھیلنے کے لیے ہم نے پیدا کیا. اب اس کی مرضی، وہ اللہ کے لیے مشقت اٹھائے، شیطان کے لیے مشقت اٹھائے، رحمان کے لیے اٹھائے. لا الہ الا اللہ. ایک اچانک حادثہ بندے کو اپاہج بنا کے رکھ دیتا ہے. بڑے بڑے الفاظ بولنے والا گنگ ہو کے رہ جاتا ہے. جس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا، اس کا ہاتھ نہیں اٹھتا. سمجھ آئی بات کی؟ ایک فالج کام دکھا دیتا اپنا. انسان مشقت میں، خطرے میں ہے. ایسے انسان کے دماغ میں ہوا کیسے بڑھ گئی؟ الم ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، مجھ پہ کوئی قابو نہیں پا سکتا. یقول اہلکت مالا لبدا. پھر مزید آگے انسان کیا کہتا ہے؟ ارے ہم نے تو ڈھیروں مال لٹا دیا، خرچ نہیں کیا، لٹا دیا. انفقت مالا نہیں کہا، اہلکت کہا ہے. اہلکت ہلاک کرنا، لٹا دیا. یعنی کتنا بے فکر ہے. جو اس نے اربوں خربوں لٹا دیے کھوتوں کو سمیٹنے کے لیے، اس کے مقابلے میں اس کی اپنی دولت کتنی ہوگی؟ کبھی آپ نے دھیان دیں گے؟ صرف ایک طرف پہ تنقید ہو تو خوش ہوتے ہیں، دوسری طرف تنقید ہو تو ہم سر نیچے کر لیتے ہیں. یہ تو ہماری اوقات ہے نا. اہلکت مالا لبدا، اور ہم نے ڈھیروں مال لٹا دیا. کہاں لٹا دیا؟ مجروں میں، خسروں پہ، قصیدہ گوئی پہ، شاعروں پہ، ناچ گانوں پہ، شادیوں پہ. غریب کے لیے ایک ٹکا نہیں نکلتا، شادیوں پہ کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں. آزاد لنگر چل رہے ہیں، جو مرضی آ کے کھائے. کیا کہتے ہیں؟ بل نمائش کی انتہا ہے. جن کی نیک نیتی وہ طریقے کے ساتھ کرتے ہیں. اور آج کل کھوتوں پہ خرچ ہو رہا ہے. پہلے چھانگا مانگا روڈ لائن تھی، اب چھانگا مانگا ایئر لائن ہے. سمجھ آئی بات کی؟ کہاں جائے بندہ؟ کہاں ہلکت مالا لبدا، اور ہم نے ڈھیروں مال لٹا دیا. یہ لٹا دیا ہے. اس لٹے ہوئے مال کے مقابلے میں اصل دولت کتنی ہوگی؟
اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ. اچھا لٹا دیے اس نے مال. یہ بندے کے گمان میں کب سے یہ بات آئی کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ. جائے پڑھیں سورہ بلد، مزہ آتا ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ. کیا بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ یہ مال کہاں سے آیا؟ وہ طریقہ کوئی ہمیں بھی بتا دے. 500 روپے کی مزدوری کرنے والا انسان خربوں کا مالک بن گیا. وہ طریقہ تجارت ہمیں بھی بتا دے. ہمارے ہاتھ پاؤں ٹوٹے نہیں ہیں، تم سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، ایک ڈائمینشن نہیں، 4 ڈائمینشنل ایجوکیشن رکھتے ہیں. بتاؤ ہمیں بھی کوئی طریقہ. تمہاری جیب میں 500 روپے نہیں تھے، آج تم خربوں کے مالک بن گئے ہو. حلال طریقہ بتا دو بس، حرام نہیں، حلال طریقہ بتا دو. لوگ یوٹیوب پہ دیکھ دیکھ کے رائے ٹپکاتے ہیں، فلاں بندہ اس طرح امیر ہو گیا، فلاں اس طرح امیر ہو گیا. کیا ٹرک ہے بھائی؟ بتاؤ نا، ہمیں بھی بتاؤ آ کے. تم نے کون سا ایسا سیدھا سادہ کیا کہتے ہیں سادہ اختیار کیا کہ بالکل صفحات کے اوپر لکھ کے آ جائے تمہارے جیب میں 500 روپے نہیں تھے، تم ایک کاشتکار تھے، 5-7 سال کے اندر تم خربوں کے مالک بن کے ہیلیز تمہاری ہو گئی، جہاز تمہارے ہو گئے، تم جس مرضی گھوڑے کے نام پہ کھوتوں کی کیا کہتے ہیں خرید و فروخت شروع کر دو، غلاموں کی خرید فروخت ہوتی تھی، تم نے آزادوں کو خرید فروخت کرنے شروع کر دیا. یہ مال کیسے ہے ذرا بتاؤ تو صحیح. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ. بندہ خیال کرتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ مال کہاں سے آ رہا ہے؟ کس نیت سے خرچ ہو رہا ہے؟ کن مقاصد کے لیے خرچ ہو رہا ہے؟ اور آئندہ کتنے اربوں کے ٹھیکے لے کے اس مال کو پورا کرنا ہے؟ بندہ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ. کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو. بندہ یہ خیال کرتا ہے. أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ. ارے ہم نے 2 آنکھیں نہیں دی. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. ہم نے انسان کو 1 آنکھ اور 2 ہونٹ نہیں دیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے اس کو خیر و شر کے دونوں راستے سمجھا نہیں دیے. شعور نہیں بخشا، ادراک نہیں دیا، عقل حواس سب کچھ نہیں دیے. یہ بیکار میں دیے تھے. یہ اس لیے دیے تھے کہ تم چھانگا مانگا ایئر لائن چلا دو اور ماضی میں تم چھانگا مانگا روڈ لائن چلاتے رہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ اس لیے دیے تھے تم حرام مال کماؤ، جائز ناجائز کی کا فرق ختم کر دو. ڈیمانڈ اور سپلائی، جو ڈیمانڈ وہ سپلائی کر دو. اکانومی کا اصول ہے نا ڈیمانڈ اور سپلائی. اسلام کی معاشیات کا بھی یہی اصول ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، لیکن حلال حرام کے فرق کے ساتھ. سمجھ آئی بات کی؟ ایبسولوٹلی مطلقاً ڈیمانڈ سپلائی نہیں ہے اسلام میں. یہ ایک الگ بحث ہے. انشاءاللہ جب اسلام کی اکانومی پہ بات کریں گے انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اس کی بھی ایک سیریز چلا دوں تو انشاءاللہ بات ہوگی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. الم نجعل له عینین. دل دہل جاتا ہے بندے کا. اللہ کس جلال سے کہہ رہے ہیں. کیا شکوہ اس کے اندر ہے؟ کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اصل ذمہ دار کون ہے؟ اگر گھر کے بچے کوئی برا کام کرتے ہیں تو اوپر باپ تو ہے نا، ماں تو ہے نا، بڑے بھائی تو ہے نا. وہ خاموش کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ان کی رضامندی شامل ہے. ان کی رضامندی خدا کی قسم کل بھی شامل تھی. ملک کا بیڑا غرق ہوا، ان کی رضامندی آج بھی شامل ہے. ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، کوئی مستثنا نہیں اس سے. میں نے سمجھ رکھا ہے میں جو روڈ میپ دوں ملک کے لیے یہی بہتر ہے. آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے آپ جو روڈ میپ دیں گے وہی ملک کے لیے بہتر ہے. نہ میں اللہ کے رسول کے دین پہ میں آنا چاہتا ہوں، نہ آپ آنا چاہتے ہیں. ہر ایک نے اپنی پارٹی کو، اپنی جماعت کو، اپنے گروہ کو، اپنی قوم کو، اپنے طبقے کو آگے کر کے رکھا ہوا. نہیں، نجات دہندہ ہے تو صرف یہ ہے. الیکشن کے نتیجے میں کوئی نجات دہندہ آ جائے، خدا کی قسم اس دن مجھے قتل کر دینا. بات کرتے ہیں قرآن کہتا ہے زمین کی اکثریت کی جب تم مانو گے وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. عوام کل انعام ایک پیج پہ نیکی کے حوالے سے آ ہی نہیں سکتی. کنٹوٹے، چور، لفنگے، جاہل، چرسی، بنگی، ناجائز کاروبار کرنے والے چاہیں گے کہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں. اس ملک کا مافیا، نام نہاد اشرافیہ، فیوڈلز کبھی بھی چاہیں گے کہ ان کے بارے میں قوانین بنے.
یہی چیزیں، یہی عدم توازن خونی انقلاب کی راہ ہموار کرتا ہے. جب معاشرے میں عدم توازن ہوتا ہے وہ معاشرہ بے غرق ہو جاتا ہے. والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان. اللہ نے آسمان کو بلند کیا، اللہ نے زمین بچھا دی، اللہ نے اس کے اندر توازن رکھا ہے، اللہ نے بیلنس رکھا ہے. کہا خبردار زمین و آسمان کے میزان کو کبھی بھی نہ چھیڑنا، اس توازن کو کبھی بھی خراب کرنے کی کوشش مت کرنا. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. اس میزان کو برقرار رکھنا اللہ نے انسانوں کی ذمہ داری لگائی ہے. اس کے لیے انبیاء بھیجے، انبیاء کے ورثہ علماء ہیں، اور امت کے جو نیک لوگ ہیں وہ آگے بڑھے اس کام کو ہاتھ میں لے. خیر وقت کم ہے، میں اس پہ زیادہ کیا تبصرہ کروں، لیکن بات یہ حضرات محترم، ہم اپنی اوقات سمجھیں اور اپنوں کی بھی اوقات کو سمجھ لیں. بس اپنی بھی اوقات سمجھ لیں، اپنوں کی بھی اوقات سمجھ لیں. یہ قوم بیک وقت ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، کیونکہ اس پر آنے والے ہر ایک نے ظلم ڈھایا ہے. اس لیے جو بھی کوئی اچھا نعرہ لگاتا ہے یہ قوم امید میں اس کے پیچھے چل پڑتی ہے. پھر وہاں سے رسوا ہوتی ہے تو پھر راستہ بدل کے دوسری طرف چلی جاتی ہے. تو مظلوم ہوئی نا، ظالم بھی یہ ہے، کیونکہ یہ قوم روٹی کپڑا مکان کے لیے تماشا لگا لیتی ہے، ڈیرے ڈال دیتی ہے، پہیا جام کر لیتی ہے، لیکن دین کے لیے کبھی بھی نہیں کرتی. ہم یہ نہیں کہتے آپ دین کے لیے گالیاں دیں، او دلے او کتے کی آوازیں لگائیں، ہم اس کے مخالف ہیں. نہ، کردار دکھائیں عملاً. ہر شخص جس مقام بیٹھا ہوا ہے وہاں وہ اپنے کردار کو سامنے رکھیں. انشاءاللہ اسلام آیا ہی آیا. وہاں میرا کردار کیا ہونا چاہیے، وہاں میری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے. یہ ہم کافروں کے ملک میں تو نہیں رہ رہے، دارالاسلام میں رہ رہے ہیں، دارالمسلمین میں رہ رہے ہیں، اسلام کے نام پر حاصل ہونے والی مملکت میں رہ رہے ہیں. یہاں میں نے بھی اپنے کردار کو فراموش کیا ہوا ہے، اور آپ میں سے بھی اکثریت نے اپنے کردار کو فراموش کیا ہوا ہے. نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. یہ قوم بیک وقت ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے. اتنی نا امید ہو چکی ہے، جو نعرہ لگتا ہے یہ اس کے پیچھے ہو جاتی ہے، اور اوپر نہیں دیکھتے، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو قتل کرتی ہے. مجھے سب سے زیادہ ترس ان کارکنان پہ ہوتا ہے جو اس نام نہاد ناپاک جمہوریت کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں. ان کی بیوقوفی پہ غصہ بھی آتا ہے، ان کی حماقت پہ ترس بھی آتا ہے. رہنمائی نہیں ہوئی. اس منبر پہ بیٹھنے والوں نے بھی ظلم ڈھایا ہے، قوم کی رہنمائی نہیں کی. کیوں کریں گے؟ دیتے کیا ہیں آپ ان کو کیا عزت دیتے ہیں؟ کیا ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں؟ ارے دور نبوت میں بھی عزت ملتی تھی، ضروریات پوری ہوا کرتی تھی. آپ کے سگریٹ کا خرچہ امام کو نہیں ملتا، اور آپ اس سے توقعات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ آپ اس کا کردار دیکھتے ہیں، نہ آپ اس کی کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں، نہ اس کی تعلیم دیکھتے ہیں، نہ آپ اس کا پس منظر دیکھتے ہیں. آپ کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے سستا مولوی ہاتھ میں آ جائے، بس انتظامیہ کا صدر گھور کے دیکھے تو اس کا پیشاب نکل جائے. آپ کو ایسا مولوی درکار ہے. خدا کی قسم وہ ایسا مولوی آئے گا تو میراثی ہوگا، اللہ کے نبی کے دین کا وارث نہیں ہوگا. وہ کسی باشد کسی بھی مسلک سے ہو اس کا تعلق، میں کسی مخصوص مسلک کی بات ہی نہیں کر رہا، اور نہ میرے بارے میں یہ لحاظ رکھیں. آپ کو اچھا ڈاکٹر چاہیے، اچھی کاؤنسلنگ کرنے والا چاہیے، اچھا وکیل چاہیے، اچھا قانون دان چاہیے. آپ کو اچھا عالم دین نہیں چاہیے جو آپ کو جھنجھوڑے، ضمیر پر دستک دے، نہیں چاہیے. تو پھر جو حالات ہیں وہ سہتے رہے. لا الہ الا اللہ. ايحسب الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبہ. اس ناشکر انسان نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت ہی نہیں کی. دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ وما ادراک ما العقبہ. وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ کفک رقبہ، غلام کو آزاد کروا دینا.
اپنا غلام ہے, اس کے اندر آپ بہتری سمجھتے ہیں, آزاد کر دیں. ضابطہ موجود ہے, غلام موجود نہیں ہے. قیدی ہے, بیچارہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا, معمولی سے کیا کہتے ہیں اس کا وہ جرمانہ ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ باہر ہو کے ایک اچھا انسان بنے گا کیونکہ اس کے اندر تبدیلیاں آ چکی ہیں, آپ اسے چھڑا دیں پیسے دے کے. کوئی قرض کے بوجھ تلے دب چکا ہے, سود کے بوجھ تلے دب چکا ہے, آپ اس کو سہارا دے کے کھڑا کریں, اس کی مدد کریں. بیچارے کسی غریب سے تاوان ہو گیا, کوئی ڈرائیور تھا, دے گاڑی مار دی, تباہ و برباد کر دی, مالک اس کے پیچھے پڑ گیا, تاوان اس کے اوپر ڈال دیا, آپ اس کی گردن آزاد کروا دیں, اس کا تاوان ادا کریں. اللہ کہتے ہیں یہ ہے دشوار گزار گاٹی. اس میں شہرت نہیں ملتی, اس میں جنت ملتی ہے. شہرت نہیں ملتی, جنت ملتی ہے. فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, کسی فاقے کے دن میں کھانا کھلانا, یہ ہے دشوار گزار گھاٹی. کسی یتیم پڑوسی کو, کسی یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلا دینا, اس کے طعام قیام کا بندوبست کر دینا. یہ نہیں ایک وقت کا کھانا کھلا دیا, وہ بھی بہت اچھی بات ہے, پراپر چینل سے آپ اس کا بندوبست کریں. او مسکین ذا متربہ, کسی خاک نشین مسکین جو آپ کا کچھ بھی نہیں لگتا, اس کے دانے نان و نفقے کا بندوبست کر دینا, کہ یہ دشوار گزار گھاٹی ہے. شہرت نہیں ملتی, جنت ملتی ہے. لیکن صرف اس پہ جنت نہیں ملتی, ورنہ سارے سوشل ورکر جنت میں پہنچ جائیں. نہیں ملتی صرف اس پہ, اس کی شرط ہے ثم کان من الذین آمنوا. یہ سارے سوشل کام بڑے اچھے ہیں, شرط یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کے جماعت میں داخل ہو جائے. وہ مومن نہ بنے, مومنین کی جماعت میں آئے مومن بن کے. صرف یہ نہیں کہا کہ وہ مومن بن جائے, نہیں, جو پہلے سے مومنین ہے اس معاشرے میں داخل ہو جائے. اہل ایمان کا معاشرہ ہوتا ہے, اہل ایمان تنہا نہیں ہوتے, اہل ایمان ہجوم نہیں ہوتی, وہ ایک قوم ہوتی ہے, ایک امت ہوتی ہے, امت واحدہ صرف اہل ایمان کے لیے. ثم کان من الذین آمنوا, شرط یہ ہے ایمان والوں میں سے ہو. پھر قیدی کو چھڑانا, تاوان ادا کرنا, غلام آزاد کرنا, کھانا کھلانا, لنگر, یہ سارے کام آئیں گے, پہلے کام آ جائیں گے ایمان والے ہوں. وگرنہ ویسے جتنے مرضی سوشل کام کرے, اللہ اس کا بدلہ دنیا میں چکا کے آخرت میں ایک پتہ بھی اس کے لیے نہیں رکھتے, بلکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے تمام نیک اعمال کو اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. آخرت میں جو صلہ بچا کے رکھا گیا وہ مسلمان کی شان ہے اور اس کی خصوصیت ہے. وگرنہ یہاں بڑے بڑے بل گیٹس موجود ہیں جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شہرت کی شکل میں, دولت کی شکل میں, عزت کی شکل میں, صحت کی شکل میں, اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ دنیا میں عطا کر کے ان کا کوئی قرضہ اپنے اوپر نہیں رکھتے. صرف اللہ اپنی شان سے بندے مومن کا قرضہ اپنے اوپر رکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. جب بندہ ایمان والے معاشرے میں داخل ہوتا ہے نا, تنہا نہیں ہوتا, تو ایمان والے معاشرے کے اندر بھی ہر ایک کی طبیعت مختلف ہے. میری طبیعت کچھ اور ہے, آپ کا مزاج کچھ اور ہے, آپ کا مزاج کچھ اور ہے, پھر مزاج ٹکراتے بھی تو ہیں. باوجود کہ نمازی بھی ہوتے ہیں پھر بھی مزاج ٹکراتے ہیں. باوجود کہ حرام سے پرہیز کرتے ہیں, حلال پہ آتے ہیں, پھر بھی مزاج ٹکراتے ہیں. آپ مسجدوں میں نہیں دیکھتے جو سب سے زیادہ بوڑھے ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں, یا جو سب سے زیادہ بچے ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. جو سب سے اگلی صف میں ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں, عمر رسیدہ افراد, یا جو سب سے پچھلی صفوں میں بچے ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں. عمر رسیدہ افراد بھی تو بچے ہو جاتے ہیں نا, ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اس لیے تو کہا گیا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پر ترس نہیں کھاتا اور جو ہمارے بڑوں کے حقوق کا پاس نہیں رکھتا, اسے پتہ ہی نہیں ہے بڑوں کے حقوق, ان کے آداب کیسے بجا لانے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ایمان والے معاشرے میں داخل ہوں گے, مزاج ٹکرائیں گے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اہل ایمان پھر کیا کرتے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں, رحم کی تلقین کرتے ہیں.
صبر یہ نہیں ہے کہ آزمائش ہے دم گھٹ کے بیٹھ گئے، نہیں، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے کہ آزمائش ہے تو آپ نے صبر سے کام لیا. نیکی پر ثابت قدم رہنا بھی صبر ہے، یہ صبر علی الطاعہ ہے. سمجھ آئی بات کی؟ گناہوں سے بچنا یہ بھی صبر ہے، صبر عن المعصیہ ہے. اس دور میں نیکی پر قائم رہنا، گناہوں سے بچنا. کوئی مصیبت آ جائے اللہ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے، سمجھ آئی؟ اس کو برداشت کرنا ایمانی معاشرے کی خصوصیت ہے. یہ ہے برداشت. آج اس معاشرے میں برداشت نہیں ہے، قدم قدم پہ لڑائی ہے. پاکستانی حاجی جا کر حج کے موقع پر لڑتے ہیں، ابھی دیکھیں تھوڑی دیر انتظار کریں کس طرح لڑتے ہیں. برداشت تو ہے ہی نہیں. وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرتے ہیں. من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. من ضحک ضحک، جو ہنستا اس پر ہنسا جاتا. المسلم اخو المسلم، مسلمان بھائی ہے مسلمان کا. لا یظلمہ، مسلمان اپنے بھائی پر ظلم کا سوچ ہی نہیں سکتا. ولا یسلمہ، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ ہی نہیں سکتا. ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی، اپنے بھائی کی حاجت میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں لگ جاتے ہیں. ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی سے کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے قیامت کے دن اللہ بڑی مصیبتوں میں سے بہت بڑی مصیبت کو اس سے دور کر دیں گے. ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب پہ پردہ ڈال دیں گے. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں دائیں بازو والے، یہ رائٹسٹ ہیں. یہ دائیں بازو کی اصطلاح اللہ نے مسلمانوں کے لیے استعمال کی ہے. ذرا کان کھول کے سنیے گا، اصطلاحیں بھی بڑا کام دکھاتی ہیں. دائیں بازو کی اصطلاح اللہ نے قرآن میں مسلمانوں کے لیے استعمال کی ہے. بائیں بازو کی اصطلاح اللہ نے قرآن میں جہنمیوں کے لیے استعمال کی ہے. اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، ارے جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، یہ بدبخت ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ لا الہ الا اللہ، ان کی بدبختی ہے. یہ تو ہیں ہی بائیں بازو والے. علیہم نار مؤصدہ، قیامت کے دن پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو دین سے، اور خصوصی طور پر جو دین کا سب سے بڑا سورس ہے قرآن کریم سے، اللہ مجھے اور آپ کو جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.